بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم باب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور دل عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ آج ہم یاد کریں گے علمدار کربلا، سقائے سکینہ، وفاداری اور شجاعت کی لازوال مثال، حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی عظیم شہادت کو۔ وہ عباس جنہوں نے اپنی پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کی اطاعت اور خدمت میں گزار دی۔ وہ عباس جن کی بہادری دشمن بھی مانتے تھے، اور وہ عباس جنہوں نے فرات تک پہنچ کر بھی اپنے لبوں پر پانی نہ لگایا، کیونکہ حسین علیہ السلام کے خیموں میں بچے پیاسے تھے۔ آئیے آج حضرت عباس علیہ السلام کی عظمت، وفا، قربانی اور شہادت کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی وفاداری، ایسی اطاعت اور ایسا ایمان عطا فرما۔ درود شریف پڑھ لیجئے اور اس ایمان افروز سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر اور پرسوز سما تھا کہ حشر کی گرمی میں گناہ گاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کی ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور قیامت کے دن جنت کی نہر تسنیم سے آسیوں کی پیاس بجھانے والی آل رسول آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا مولا عباس علیہ السلام کے پاس آئیں۔ فرمایا، بیٹی کیوں آئی ہو؟ عرض کیا، چچا جان، میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر کیا یہ ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے؟ اور چچا جان، کیا ہم اسی طرح پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے؟ میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی۔ ذرا دیکھو تو صحیح میرے حلق کو کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بچی کو گود میں لیا، پیار کیا اور فرمایا کہ بیٹی رونا بند کرو اور صبر سے امتحان دو۔ تیرے رونے سے بیٹی عرش اعظم ہل گیا سارا، میرے زخم جگر بھی جان مادرے چھل گیا سارا۔ ہم اولاد علیۃ المرتضیٰ جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خدا کی اس زمین پر مظہر شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علی علیہ السلام کا کام تھا بیٹی توکل بر خدا رہنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا بیٹی راضی بارضا رہنا۔ ہمارے ہاتھ سے گر دامن صبر و رضا چھوٹا تو پھر سمجھو علی چھوٹا، نبی چھوٹا، خدا چھوٹا۔ جناب عباس علیہ السلام نے بی بی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ مولا عباس علیہ السلام اٹھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، سر پر امامہ پہنا، مشکیزہ کندھوں پر رکھا اور گھوڑے کی زین پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے راہ روک لی اور فرمایا کہ عباس بھائی کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی، آقا اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور بی بی سلام اللہ علیہا کی بے قراری برداشت نہیں ہوتی، نہر فرات پر پانی لینے جاتا ہوں۔
مظلوم کربلا نے فرمایا کہ عباس مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو، اور تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کا خوف نہیں، اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا، اور اب وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جناب عباس نے نواس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے اور کہا کہ یا مولا، میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں، زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، اور مٹنا نہیں زندہ ہونا ہے، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ اور آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس علیہ السلام کے جسم میں جان ہے، حق و صداقت کے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ یا امام، وہ دیکھو شیر خدا اشارے کر رہے ہیں کہ بیٹا عباس علیہ السلام، آج اگر تم نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا کہ اچھا عباس جاؤ، لیکن مولا کو جنگ کی اجازت نہ ملی، اور پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دیں اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتے ہی مولا عباس علمدار علیہ السلام تیز رفتار مرکب پر سوار ہوئے، پشت پر مکی ڈھال لٹکائی، سر پر رومی خود پہنا، ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی، اور کندھوں پر پانی مشکیزہ اٹھایا۔ مدنی گھوڑے کی ایڑ لگائی اور ایک آن میں لشکر ادا کے سامنے آ گئے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ ہاشمی خدا کے خاندان کے اس بہادر جوان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں، نیزے کی جنبش سے دشمنوں کے دل کانپ رہے تھے، اور شمشیر حیدری کی آب و تاب سے لشکر یزید کے سینے دھڑک رہے تھے۔ عمرو بن سعد نے مولا عباس علیہ السلام کا یہ رعب و دبدبہ اور جاہ و جلال دیکھا تو پکار اٹھا، ساتھیو، آتا ہے خبردار اب عباس علمدار، ہوشیار، خبردار، 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 اے صلی اللہ، کیا پسرے شیر خدا ہے، یہ شیر خدا اگر نہیں شمشیر خدا ہے۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی اولاد سے برسر پیکار ہو، اور تم جس رسول کی شفاعت کے امیدوار ہو اسی رسول خدا کے خون کے پیاسے ہو، اور جس گھرانے سے تم حوض کوثر کے جام پینے کی تمنا رکھتے ہو اسی گھرانے پر پانی بند کر کے ان بچوں کو تڑپا رہے ہو، اور جس آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تم نماز میں درود پڑھ کر اپنی نماز کو قبول کرواتے ہو، اسی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کے لیے بھی پانی نہیں دیتے۔ میں تم سے ڈر کر نہیں اور اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں، بلکہ تمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے پیالے پلاؤں گا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی اس امان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور عمرو بن سعد نے حریثہ بن زید کو حکم دیا کہ تم جواب دو۔ حریثہ بن زید لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک کہا، مگر آج پانی ملنے کی ایک صورت ہے کہ یزید کی بیعت قبول کر لو۔
حریثہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا کہ اے لعین، اگر ہم نے یزید جیسے فاجسی کو فاجر اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ چھوڑ کر کوفے کے اس ریگستان میں نہ آتے اور مدینہ پاک کی حسین گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں ڈیرے نہ لگاتے۔ اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ پانی کے چند قطروں کے لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی اور بچوں کی پیاس دے کر فاطمہ علیہ السلام اللہ علیہ کی اولاد کے جوانوں کے نیزے سرنگوں ہو جائیں گے؟ یاد رکھو کہ ہم اپنی گردنیں حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں لیکن باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے، اور اپنی جانیں دین کی خاطر قربان تو کر سکتے ہیں مگر ایک بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالموں، ہم اپنے خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں، اپنے لہو سے گلشن اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کے دشمنوں کو نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ، پانی دو یا نہ دو، مگر ہم سے یزید کی بیعت کی توقع نہ رکھو۔ مولا عباس علیہ السلام کی اس حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزید میں ایک سناٹا چھا گیا، مگر کسی میں جواب دینے کی جرأت نہ رہی کہ شمر بولا، اے ہمارے سردار، آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں اور اب بھی عباس کو ساتھ لاتا ہوں، اس لیے کہ عباس میرا بھائی ہے۔ وہ اس طرح کہ ام البنین بنت حرام حضرت علی علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، شمر کی حقیقی پھوپھی تھیں، اور حضرت عباس علیہ السلام انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اتنا کہہ کر شمر آگے بڑھا اور حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے عباس، میں عمرو بن سعد کی طرف سے ایلچی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے امان لے لی ہے، ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچا لو۔ تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے اور لال و جواہرات کے خزانے بھی۔ شمر کی اس بےہودگی سے حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمایا کہ شمر، یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی ہو، مگر دین و شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کو کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پانی کا لالچ دے کر اور لال و جواہرات کا ہوس دلا کر مجھے ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، میں تمہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دوں گا، اور نہر فرات کی بجائے ہم آپ کو حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ اور حضرت مسلم علیہ السلام بھی تو ایلچی بن کر کوفہ آئے تھے، مگر تم نے ان کے ساتھ اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا، قیامت تک کہ مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے۔ اور اگر اسلام میں کسی ایلچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو آج تمہاری لاش بھی اسی خاک پر تڑپتی اور کہا کہ تمہارے پاس دنیا ہے، ہمارے پاس عقبہ ہے، تمہارے پاس شیطان ہے، ہمارے سر پر رحمان ہے، تمہارے گھر میں دولت ہے اور ہمارے گھر میں ایمان ہے۔ اتنا کہہ کر مولا نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبش دی تو شمر بھاگ نکلا۔ اسی اتمام حجت کے بعد حضرت عباس سلمدار نے اپنے مرکب تیز رفتار کو اشارہ کیا کہ وہ چاروں قدم اٹھا اور ہوا ہو گیا، اور حضرت عباس دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور ایک طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ پہرہ داروں نے آپ نے ایک مشکیزہ بھرا اپنے کندھوں پر رکھا اور خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرہ داروں نے مولا کا راستہ روکا، مگر اس اللہ تعالیٰ کی شیر نے جدھر رو کیا، دشمن کی صفیں الٹ دیں، اپنے برق رفتار گھوڑے کو لگام دی۔ وہ پہلے ہی جست میں خیموں کے قریب پہنچ گیا، مگر عمرو بن سعد چلا اٹھا کہ او نبی امیہ کے بہادر، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی؟ خبردار، اگر پانی کا یہ مشکیزہ بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا
تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور یہ ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ کے یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دیں۔ ہمت کرو اور آگے بڑھو، اور تم میں سے کون ہے جو عباس کو قتل کرے اور سونے اور چاندی کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے؟ عمر بن سعد کی اس لالچ دینے پر حریثہ بن زید اندھا ہو گیا، اور اس نے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور مولا کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار ہاشمی جوان کی ڈال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی، اور حریثہ کا ہاتھ ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے جھٹکا دیا اور حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچھے کا وار کیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اس یزیدی کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے، اور راستہ پھر صاف ہو گیا، اور پھر للکارتے ہوئے خیموں کی طرف دوڑے۔ مولا حسین علیہ السلام اپنے علاقائی بھائی کا انداز جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے داد دے رہے تھے۔ بی بی عالیہ پردے کے پیچھے کھڑی ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے دیکھ رہی تھی، اور بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ چچا عباس اب بھی پانی لے کر آتے ہیں، اور جب دشمن کے نرگے سے آپ نکل کر خیموں کی طرف دوڑے تو بی بی خوشی سے اچھل پڑیں کہ دیکھو میرے چچا جان پانی کا مشکیزہ لے آئے ہیں۔ مگر ان کی خوشی فوراً ختم ہو گئی جب ایک شکی نے آگے بڑھ کر عباس علمدار کی تلوار ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں تھاما اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا جس سے آپ کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح پانی کا یہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر نوشتہ تقدیر اور منشا الہی یہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاس سے ہی شہید ہوں۔ عمر بن سعد نے آواز دی کہ ساتھیوں مشکیزے کو چھلنی کر دو۔ چنانچہ تیر برسانے شروع کیے، تیروں کی بارش ہونے لگی، اور عمر بن الحاج کی مسلسل تیر اندازی سے مشکیزہ پھٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ ادھر سید عباس علمدار علیہ السلام اپنے بازو کٹوا چکے تھے، ادھر بی بی عالیہ نے مولا عباس علیہ السلام پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی اور بازو قلم ہوتے دیکھے تو پکاری، ایک اکلا شیر علی داتے دشمن کھبے سجے، ایک کلا شیر علی داتے دشمن کھبے سجے، سجے سٹ جان بدن دے اتے تیر عباس نو بجے۔ بی بی زینب خیمے وچوں باہر اٹھ کے بجے، کر کے منہ فرات دی طرفے پئی ویر عباس نو سدے، گھر ٹر آویں امڑی جایا اسی پانی پی پی رجے، آکھ عزیزاں باج بھراواں اج کوئی کون زینب نو کجے۔ ظالموں نے چاروں طرف سے ہاشمی شہزادے کو گھیر لیا اور تلواروں، تیروں اور نیزوں کے وار پر وار کرنے لگے۔ مولا علی کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کی زین سے گرا اور آواز دی، مولا مجھے سنبھالنا۔ امام عالی مقام شہنشاہ کربلا دوڑ کر گئے، عباس کو جھولی میں اٹھایا، ابھی کچھ سانسیں باقی تھی، فرمایا عباس کوئی بات کرو، آنکھیں کھولیں۔ عرض کی کہ یا سید بیٹی سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا، اور پھر امام پاک کی جھولی میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ دیر بعد جب خبر پہنچی مدینہ میں کہ مولا عباس شہید کر دیے گئے ہیں، وزیر نے مدینہ کی گلیوں میں جا کے آوازیں لگانی شروع کی۔ ایک پردہ دار بی بی جن کا نام ام البنین تھا باہر آئیں، پوچھا کہ کون عباس، کون حسین شہید ہوئے ہیں؟ تو فرمایا اہل بیت، نواسہ رسول، بی بی فاطمہ تو زہرا کے بیٹے۔ تو فرمایا کہ عباس کدھر تھا؟
آپ نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں عباس کی ماں ہوں۔ فرمایا کہ عباس کے سر میں تلوار لگی۔ فرمایا میں نہیں مانتی، عباس کے ہاتھ کدھر تھے؟ فرمایا کہ مولا کے ہاتھ کٹ گئے تھے۔ بی بی روئی۔ فرمایا کہ اب میں مان گئی کہ مولا حسین شہید ہو گئے، عباس سے شہید ہو گیا، کیونکہ ان کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ جنگ کی اجازت ملی ہوتی تو 9 لاکھ فوج کا دستہ تباہ و برباد کر دیتے۔ تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اللہ تم تمام جہانوں کا رب ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، عزت و ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت تیرے اختیار میں ہے۔ ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے اللہ مولا عباس کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے رب شہنشاہ کربلا، جس طرح مولا عباس علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام کا آخری سانس تک ساتھ نہ چھوڑا، ہمیں بھی حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچائی، وفاداری، اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت اور عافیت اور لمبی زندگی عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں، ملازمت میں، تعلیم میں، زندگی کے ہر جائز کام میں آسانیاں فرما۔ الہی قرض داروں کے قرض ادا فرما، بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے سے شفا عطا فرما، بے اولادوں کو شہزادہ علی اصغر کے صدقے سے نیک صالحہ اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین، جس طرح مولا عباس نے پیاس کی شدت میں بھی صبر کا ہاتھ دامن سے نہ چھوڑا، ہمیں بھی مشکلات میں صبر عطا فرما، آزمائشوں میں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، انہیں گمراہی، نشہ، برائی اور فتنوں سے بچا، ان کے دلوں میں قرآن اور اہل بیت کی محبت پیدا فرما، انہیں دین و دنیا میں کامیاب و سرخرو فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح فرما بردار بنا، انہیں علم نافع عطا فرما، ان کی زندگیوں کو خیر و برکت سے بھر دے۔ اللہ مولا عباس کے وسیلے سے امت مسلمہ پر رحم فرما، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم کے شکار ہیں ان کی مدد فرما، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، انہیں عزت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ مولا کی وفاداری کا ایک ذرہ عطا فرما، ہمیں ان کا صبر کا ایک حصہ عطا فرما، ان کی شجاعت کی ایک جھلک عطا فرما، ان کے اخلاص اور اطاعت کی برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو کلمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، محشر کے میدان میں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ان کی عظیم قربانی کے صدقے سے ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ اللہ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جن کے آنسو قبول ہوں، ہماری عبادات کو قبول فرما۔ الہی تمام مسلمانوں کے درمیان محبت اور اتحاد عطا فرما، نفرتوں کو محبت میں بدل دے، دلوں کو جوڑ دے۔ میرے مالک حضرت عباس کے علم وفا کے صدقے ہمیں بھی وفادار، سچے، ایماندار اور مخلص بندے بنا دے، ہماری زندگیوں کو خیر و برکت سے بھر دے، اور ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم اجعلنا من انصار الحق ومن اتباع اہل البیت الصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔